to work. Some of them would work and some of them will not work. سر ہم بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ, آپ نے بتایا تھا کہ ہم فیٹ آگمنٹیشن کے حوالے سے جو ہم فیٹ ڈپازٹ کرتے ہیں, تو اس میں اور جو فلرز آج کل ہوتے ہیں ان میں کیا بیسکلی فرق ہے؟ اب جیسے فیٹ کو آپ کینولا سے فائن کینولا سے, مگر اس کے دیکھیں لوگوں کو یہاں پر تو اتنی زیادہ انفارمیشن ہوتی نہیں, اور زیادہ تر لوگوں کے پاس انفارمیشن یہی ہوتی ہے کہ ہمیں نقصان ہونے والا ہے. جی جی. اگر کوئی لیزر بھی کروانے آتا ہے تو وہ اس کے اندر چاہے کتنے پڑھے لکھے بھی لوگ ہوں, وہ یہی سوال ہمیں یہ بیماری ہو جائے گی, ہمیں کینسر ہو جائے گا, فلانی ملک میں یہ چیز آئی ہے. تو the concept should be cleared. I think this is a very good and valid question, and I'm glad that your questions are so structured and so nicely organized. اس میں دیکھیے جو فلر ہے جو عام طور پہ آج کل استعمال ہو رہا ہے وہ ٹیمپریری فلر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً 18 مہینے سے 2 سال تک اس کی لائف ہوتی ہے. اس کے اندر ہائیلورونک ایسڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر جیل ہوتا ہے. Hyaluronic acid is your body content anyway, and is not known to be harmful in the last 20-30 years that it has been used for various purposes. تو جو ٹیمپریری فلر ہے اس کے تو کوئی لانگ ٹرم پرابلمز نہیں ہیں, لیکن جو پرماننٹ فلرز ہیں وہ ابھی تک کوئی بھی پرماننٹ فلر ایسا نہیں ہے which is پولی میتھائل میتھیکلوریٹ, بہت سارے BMMA ہے, آپ کی کولیجنز ہیں مختلف قسم کے, سائنو ایکریلیٹ ہے, بہت سارے ہیں. تو لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے which has lasted for more than 2 years in the business, because it then begins to show its side effects and problems. اب فیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یو کین انجیکٹ فیٹ ان لارجر اماؤنٹس, یو کین انجیکٹ اٹ ان اسمالر اماؤنٹس, یو کین گیٹ اٹ فرام دا پیشنٹ, اینڈ دیئر فور دیر از نو رسک آف ٹرانسمیٹنگ انفیکشن اور پٹنگ ان اے فورن باڈی ان دیٹ. دس از آلموسٹ پرماننٹ. آلموسٹ پرماننٹ کا مطلب یہ ہے کہ 20-30% آف اٹ may absorb over a period of time. And if you that's what I was about to ask. And if you redo your surgery maybe or redo the procedure, which is I would like to explain that it can be done under local anesthetic. تو اس کے اندر کوئی بہت بڑی ارینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ 2 دن داخل ہوں اور یہ ہو. 2-3 hours procedure if I'm not mistaken. It's hardly 2-3 hours procedure. تو سر اس میں کیا ایوری منتھ, کیونکہ فیٹ جیسے ہم نے بات کی کہ فیٹ باڈی بھی تو ایبزارب کرتی ہے, جیسے فلر بھی ہم لگاتے ہیں وہ بھی باڈی ایبزارب کرتی ہے, تو اگر فیٹ بھی اگر باڈی ایبزارب کرتی ہے تو یہ کتنی سٹنگز لینی پڑتی ہیں اس کی ٹو ہیو دی ایکچوئل ریزلٹ واٹ یو وانٹ؟ دیکھیے ناؤ I have experience of over 4-5 years of fat injections for various reasons, for cosmetic reasons and for crater defects جیسے کھڈے وغیرہ ہیں, یا یہاں پر بون فریکچر ہے جس کی وجہ سے کھڈا ہے اس کو بھرنے کے لیے. تو آپ کا 20-30% لاس ہوتا ہے, بٹ دا لاس ٹیکس اباؤٹ گریجول ایبزارپشن اس کی جو ہوتی ہے وہ تقریباً 6 مہینے سال کے اندر ہوتی ہے. عام طور پر انیشلی نہیں اسٹارٹ ہو جاتی ہے, انیشلی بہت سلو پروسیس ہے, it's not a rapid process, and if you redo the surgery in about 9 months to 12 months time, more often than not that will last for the next 6-7 years. Really? So like that, I mean it's a minor form of doing plastic rejuvenation and reconstruction. I mean تو اپنے آپ کے فیس کے جو ہے وہ سارے کانٹورنگ ہو رہی ہے, فیس کی کانٹورنگ ہو رہی ہے, اور اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی فورن مٹیریل نہیں چاہیے, اینڈ مے بی آفٹر دی فرسٹ سرجری آپ کو دوسرے کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ ایبزارپشن ویریز ان ڈفرینٹ انڈیویجولس, اینڈ ان سم انڈیویجولز اٹس اے بٹ مور دین ادرز, لیکن آن آل اوکیزنز آپ کی جو ہے وہ عام طور پہ سیکنڈ سرجری کے بعد ضرورت نہیں پڑتی, اینڈ دین اٹ لاسٹس فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. لیکن جو ایجنگ پروسیس ہے وہ تو چل رہا ہے, تو یو نو فار دیٹ پرپز 5-6 سال میں ایج ریلیٹڈ چینجز تو آ جائیں گے, مے بی اس کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کو اور کرنا پڑے. جیسے I used to watch these programs as well, ان میں دکھایا جاتا تھا کہ during plastic surgery they used to inject the fat on the face in order to maintain the face. تو کیا یہ اس میں بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ آف جو کوئی آئے آپ کے پاس ریکنسٹرکٹیو سرجری کرانے کے لیے اسی ٹائم پر یہ کلینک میں ہو سکتا ہے؟ ریکنسٹرکٹیو میں بھی کلینک میں ہو سکتا ہے, کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جیسے کچھ 1-2 بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے رومبرگ ڈیزیز ہے یا مائکرو فیشیل ہیمی فیشیل مائکروسومیا ہے,
تو اس کے اندر نیچرلی جو ہے وہ ایک سائڈ کا فیٹ اور سافٹ ٹیشو ختم ہو جاتا ہے, ایک سائڈ سے فیس جو ہے وہ فلیٹش ہو جاتا ہے, یا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے فیٹ نکل گیا, بالکل اسٹرکچرز کے اوپر اسکن رہ گئی. تو اس صورت میں بھی فیٹ گرافٹنگ جو ہے وہ بہت اچھا اس کے ریزلٹس ہیں, اینڈ اٹ از پروبیبلی considered to be the best at present time. Can you take one call please? Please. Hello. السلام علیکم. Hello, ہاں جی السلام علیکم, کون؟ ہیلو. Hello. جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میں مسز فہیم بات کر رہی ہاں جی آپ کا سوال پوچھیے پلیز. ہوں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ میں پریگنینسی کے بعد تھوڑا میرا فیس جو تھا وہ ڈریپ کر گیا تھا. جی. اینڈ فور ڈاکٹر ریکمینڈیڈ می یہ آپ کا جو فیٹ ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں فیٹ ڈالتے ہیں فیس کے اندر. جی جی. جی تو انہوں نے مجھ سے میرے تھائز میں سے ایک دفعہ فیٹ لے کے جو ہے فیس کے اندر ڈالا. جی. بٹ آفٹر منتھ اور 2 months وہ سارا وینش ہو گیا. جی. اور اس کے بعد دین ہی سیٹ کہ وہ ڈیزالو ہو گیا ہے, تو ایک دفعہ شاید ہم اور ٹرائی کریں تو اسٹے کر جائے. جی. پھر اگین انہوں نے میری کمی میں سے فیٹ لے کے وہ دوبارہ سے ڈالا ہے. جی. اب وہ یہ رہا ہے کہ اگین آئی کین فیل اٹ کہ ابھی میرا خیال ہے مشکل سے 2 مہینے گزرے, وہ دوبارہ سے جو میری چیکس ہے وہ واپس آ رہی ہیں, مطلب وہ اندر کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. واٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک شوڈ آئی گو فار دا تھرڈ ون اور ناٹ؟ ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. اور پھر میں فیٹ کس سائڈ سے لوں کہ وہ اسٹے کر جائے؟ ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ. اٹ از اے گڈ کوشچن. ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے. سر ول لیٹ یو نو. جی سر. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی 2-3 چیزیں ہیں. جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ فیٹ گرافٹنگ ایسی نہیں ہے کہ وچ شوڈ بی ڈن اینڈ پریکٹسڈ بائی ایوری اینڈ اینی انڈیویجول. اب یہ آپ جن بھی ڈاکٹر صاحب کو دکھا رہی ہیں 2-3 چیزیں آپ کو ضروری کنفرم کرنی چاہیے. ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور ان کا ایکسپیرینس کیا ہے, اور ان کی جو ہے وہ کسی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وہ ایسوسیٹیڈ ہیں, اور ان کی ڈگریز کیا ہیں, اور وہ پلاسٹک سرجری ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ممبر ہیں کہ نہیں. کیونکہ فیٹ کو خالی نکال کے اور دوسری جگہ انجیکٹ نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ اس کا کچھ مائنر ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے. مائنر ٹریٹمنٹ کر کے پھر اس کے بعد اس کو انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو فلوئڈ ہے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ نکل جائیں, اور کچھ 1-2 چیزیں اور بھی انجیکٹ کرتے ہیں. تو اگر جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجیکٹ کیا جائے تو عام طور پہ اتنی جلدی لاس نہیں ہوتا ہے. لیکن دس از اے ویری ان یوزول سرکمسٹانسز کہ جس کے اندر میں نے یہ سنا ہو کہ 3 مہینے پر ہی لاس ہو گیا ہے, اور اگر 2 دفعہ کمپلیٹ لاس ہو چکا ہے تو آئی تھنک وی شوڈ لک ایٹ دی ریزن فار absorption of fat so quickly rather than having a third session done. So maybe sir it could be her own body also which is کیونکہ میں نے بھی یہی چیز سنی ہے کہ پلاسٹک سرجن یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ 1-1 مہینے بعد آپ 3 سٹنگز لیں, دین وہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں تاکہ ایک رزلٹ ہو, کیونکہ ورنہ باڈی ایبزارب بھی کر جاتی ہے باقی کا فیٹ. اوور فلنگ تو ہم کرتے ہیں, اوور فلنگ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جی جی ابھی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد آ کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں مزید پلاسٹک سرجری کے حوالے سے.